بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12ویں جماعت میں گلستان ادب کے تحت ہم نے پہلا سبق دیکھ لیا تھا مرزا غالب کے خطوط نگاری کے حوالے سے۔ اگلا سبق ہے تنقیدی مضمون۔ احتشام حسین اور خورشید الاسلام کے مضامین ہیں جو انہوں نے ناولوں پر لکھے ہیں۔ تنقیدی مضمون سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تنقید الگ چیز ہے اور مضمون الگ چیز ہے۔ تنقید کے معنی ہوتا ہے کسی بھی فنپارے کے محاسن اور معائب یعنی اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کو ناپنا تنقید کہتے ہیں۔ اسے انگریزی میں کرٹیسزم کہتے ہیں۔ اور مضمون کو ایسے بولتے ہیں، مضمون میں کسی بات کو مدلل انداز میں بیان کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ لیکن جب تنقید اور مضمون دونوں کو ملا دیا جائے تو اسے کہتے ہیں تنقیدی مضمون۔ مطلب کسی پرانی کتاب پر، کسی پرانے شہپارے پر تنقید کرنا وہ تنقیدی مضمون کہلاتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے وہ مضمون جس میں کسی ادبی صنف، ادبی تخلیق یا کسی ادبی نظریے کے مختلف پہلوؤں پر رائے زنی کرنا اسے تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ اس سلیبس میں آپ کے دو لیسن ہیں۔ پہلا لیسن ہے احتشام حسین کا تنقیدی مضمون ہے جو انہوں نے خوجی ایک مطالعہ کے نام سے لکھا ہے۔ خوجی ایک ناول تھا، فسانۂ آزاد، پنڈت رتن ناتھ سرشار کا۔ اس ناول کا ایک اہم کردار، جیتا جاگتا کردار ہے خوجی، جو ہسمکھ کردار ہے۔ اور اس ناول کا سب سے اہم کردار ہے جس کا اصلی نام ہے خواجہ بدیع الزماں۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو میں ناول نگاری کی روایت 1857 کے بعد آئی اور اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں جن کا ناول مرآت العروس کے عنوان سے 1869 میں شائع ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو لوگ لکھنے والے تھے انہوں نے بہت سے ناول لکھے۔ ان میں پہلا اہم نام پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ہے۔ انہوں نے کئی ناول لکھے لیکن فسانۂ آزاد کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ قابل قدر ہے اور ہم سب سے بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور ناول نگار آئے جنہوں نے تاریخی ناول لکھے، ان کا نام تھا عبدالحلیم شرر، مولانا عبدالحلیم شرر، جن کا ناول فردوس بری بہت مشہور ہوا۔ اس کے بعد بے تحاشا افسانہ ناول نگار سامنے آئے، لیکن اس عہد کا سب سے آخری ناول نگار تھا مرزا محمد ہادی رسوا، جن کا ناول امراؤ جان ادا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سبق کے بعد ہم لوگ خورشید الاسلام کا تنقیدی مضمون ہے امراؤ جان ادا کے حوالے سے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم جان لیں خوجی ایک مطالعہ کے بارے میں۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے خوجی کے حوالے سے، اس میں اسی پر باتیں کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خوجی ایک مطالعہ کے مصنف، یہ جو تنقیدی مضمون ہے اس کے مصنف احتشام حسین کے بارے میں چند واقفیت حاصل کر لی جائے۔ سید احتشام حسین اعظم گڑھ میں 1912 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اعظم گڑھ اور الہ آباد میں حاصل کی، مطلب اتر پردیش میں حاصل کی۔ 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے ایم.اے کیا۔ اسی سال لکھنؤ یونیورسٹی میں بحیثیت لیکچرر کالج میں ان کا تقرر ہو گیا، لکھنؤ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ بعد میں 1961 میں وہ الہ آباد یونیورسٹی آئے اور وہاں شعبہ اردو کے پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ احتشام حسین نے 1932 کے آس پاس تصنیفی زندگی کا آغاز کیا، یعنی لکھنے پڑھنے کا آغاز کیا اور کئی اہم کتابیں لکھی جن میں تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، روایت اور بغاوت، اردو کی کہانی
اور اردو ادب کی تنقیدی تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 1972 عیسوی کو الہ آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ احتشام حسین کا اصل میدان تنقید ہے، یعنی کرٹک ہے، کرٹیسائز کرتے ہیں، فن پاروں کے معائب اور محاسن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ ایک مشہور ترقی پسند ناقد ہیں۔ ترقی پسند ہے مطلب 1960 کے بعد ترقی پسند تحریک آئی، اس سے وہ منسلک تھے، اشتراکیت پر یقین رکھتے تھے، لہٰذا اپنی تنقیدی تحریروں میں اسی نظریے کی روشنی میں زندگی اور ادب کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیش نظر مضمون ان کی کتاب اعتبار نظر سے ماخوذ ہے، جس میں انہوں نے پنڈت رتن ناتھ سرشار کے مشہور ناول فسانۂ آزاد کے مشہور مزاحیہ کردار خوجی کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ فسانۂ آزاد 1880 عیسوی کو شائع ہوا۔ اس ناول میں ناول نگار نے لکھنؤ کی میٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی ہے۔ خوجی کا نام اصلی نام ناول میں خواجہ بدیع الزماں ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں معروضی سوالات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، خوجی ایک مطالعہ کی صنفی نوعیت کیا ہے؟ اے ہے خاکہ، بی ہے انشائیہ، سی ہے تنقیدی مضمون، ڈی ہے خط۔ اس کا جواب ہوگا سی، تنقیدی مضمون۔ سوال نمبر 2 ہے، خوجی ایک مطالعہ کے مصنف کون ہیں؟ اے ہے مالک رام، بی ہے کلیم الدین احمد، سی ہے مجنوں گورکھپوری، ڈی ہے احتشام حسین۔ اس کا جواب ہوگا ڈی، احتشام حسین۔ سوال نمبر 3 ہے، احتشام حسین کس نظریے کے حامی تھے؟ اے ہے جدیدیت، بی ہے ترقی پسند تحریک، سی ہے رومانیت، ڈی ہے مابعد جدیدیت۔ اس کا جواب ہوگا بی، ترقی پسند تنقید یعنی تحریک سے منسلک تھے اور اسی نظریے کی حمایت کرتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، احتشام حسین نے کس صنف میں شہرت حاصل کی؟ اے ہے تنقید، بی ہے ناول نگاری، سی ہے سفرنامہ، ڈی ہے خاکہ۔ اس کا جواب ہوگا اے، تنقید میں تنقیدی مضمون لکھتے تھے، تنقید نگاری کرتے تھے، اور جو ان کی کتابیں ہیں سب کا تعلق تنقید نگاری سے ہے، اسی لیے آپشن ہوگا اے۔ سوال نمبر 5 ہے، خوجی کس ناول کا کردار ہے؟ آپشن اے ہے امراؤ جان ادا، بی ہے ابن الوقت، سی ہے فسانۂ آزاد، ڈی ہے فسانۂ مبتلا۔ اس کا جواب ہوگا آپشن سی، فسانۂ آزاد۔ سوال نمبر 8 ہے، خوجی کا اصل نام کیا ہے؟ اے ہے خواجہ احمد الزماں، بی ہے خواجہ بدیع الزماں، سی ہے خواجہ وکیل الزماں، ڈی ہے امتیاز احمد۔ اس کا جواب ہوگا خواجہ بدیع الزماں، آپشن بی۔ سوال نمبر 7 ہے، فسانۂ آزاد کس کا ناول ہے؟ فسانۂ آزاد مطلب یہ جو خوجی ایک مطالعہ لیسن ہے وہ کس کتاب سے، کس ناول سے لیا گیا ہے؟ اے ہے رتن ناتھ سرشار، بی ہے مرزا محمد ہادی رسوا، سی ہے عبد الحلیم شرر، ڈی ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ جواب ہوگا اے، رتن ناتھ سرشار۔ سوال نمبر 8 ہے، فسانۂ آزاد کب شائع ہوا؟ آپشن اے ہے 1900 عیسوی، بی ہے 1905 عیسوی، سی ہے 1869 عیسوی، ڈی ہے 1880 عیسوی۔ جواب ہوگا 1880 عیسوی۔ سوال نمبر 9 ہے، احتشام حسین کب پیدا ہوئے؟ آپشن اے ہے 1912، بی ہے 1947، سی ہے 1960، ڈی ہے 1980۔ تو آپشن اے ہوگا اس کا، 1912 عیسوی کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ ماحول ایک گاؤں ہے، ماحول کے لوگ ماحولی لکھتے ہیں اپنے آگے، جیسے ایک مشہور ناقد ہیں شاہد ماحولی۔
سوال نمبر 10 ہے لفظ خیر خواہ کی ضد کیا ہے؟ ضد مطلب الٹا، اپوزٹ۔ اے ہے بہی خواہ، بی ہے بد خواہ، سی ہے خام خواہ، ڈی ہے اصل خواہ۔ اس کا جواب ہوگا خیر کا الٹا بد ہوتا ہے، تو آپشن بی صحیح جواب ہے، بد خواہ۔ اگلا لیسن ہم لوگ پڑھیں گے امراء جان ادا کے حوالے سے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ احتشام حسین کے بعد جو ان کے معاصر ہیں ان کی تنقید نگاری کی کیا صورتحال تھی، خورشید الاسلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔